الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور دل میں ایک نیت اور ایک ارادہ کر کے بیٹھیں، جتنی بھی باتیں سنیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے فبشر عباد، میرے بندوں کو اور میری بندیوں کو خوشخبری سنا دو، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو، جو قرآن کی باتوں کو، جو حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب عمل کرنے پر اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ تو اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، میں آسمانوں پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا۔ اور ماں بہن ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی درست نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی ہدایت کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو میرے صحابہ کرام، ہدایت کے فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائیں گے۔ ماں بہن دنیا کی مختصر سی زندگی میں اللہ پاک نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں، بے شمار نعمتوں سے ہم سب کو نوازا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین خود اس بات کو بیان فرماتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں میری طرف سے ملنے والی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ جیسے آسمان کا ایک ایک ستارہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی ستارے کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا، بارش کا ایک ایک قطرہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی بارش کے قطرات کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا، مٹی کا ایک ایک ذرہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی مٹی کے ذرات کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا، ہمارے جسم کا، ہماری باڈی کا، ہمارے بدن کا ایک ایک بال اللہ کی نعمت ہے، کوئی جسم کے بالوں کو، کوئی باڈی کے بالوں کو، کوئی بدن کے بالوں کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا، ہماری ہر سانس کا آنا، سانس کا جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کوئی سانس کے آنے جانے کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ الغرض اللہ نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں اور بے شمار نعمتوں سے ہم سب کو نوازا ہے، لیکن تمام نعمتوں میں دنیا کی مختصر سی زندگی میں سب سے عظیم نعمت اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمائی، سب سے عظیم دولت اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمائی، وہ ہے دولت ایمان، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانا، ماں کی گود سے کلمے کا مل جانا۔ ماں بہنیں ایک بات یاد رکھو، ہم اپنی مرضی سے مسلمان کے گھر میں
پیدا نہیں ہوئے، ہم اپنی مرضی سے ایمان والے کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے، بلکہ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، یہ نہ سمجھو کہ تم اپنی مرضی سے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، تم اپنی مرضی سے ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوئے۔ اللہ فرماتے ہرگز نہیں، تم اپنی مرضی سے ایمان والے کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے، یہ تو میں نے تم پر احسان کا معاملہ کیا ہے، یہ تو میں نے تم پر کرم کا، رحم کا، عافیت کا معاملہ کیا ہے کہ تمہیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا۔ ماں بہنیں، ایمان کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، اس سے بڑی کوئی نعمت ہو نہیں سکتی، لیکن علماء فرماتے ہیں ایمان کا موت تک محفوظ رہنا یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اور اس وقت ہم جمع ہوئے ہیں دنیا کی مختصر سی زندگی میں، جتنے نیک اعمال ہم کرتے ہیں، دنیا کی زندگی میں جتنے بھی گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تمام کے تمام نیک عمل کا مقصد، تمام کے تمام گناہوں سے بچنے کا ایک ہی مقصد ہے، جو ایمان اللہ نے ہمیں ماں کی گود سے نصیب فرمایا وہ ایمان قبر میں جانے تک محفوظ کیسے رہے۔ اب ایمان کے مل جانے کے بعد چونکہ ہمیں قدر نہیں ہوتی، اس لیے قدر نہیں ہوتی کہ اللہ نے بغیر محنت کے مفت میں نصیب فرمایا، اور کوئی چیز مفت میں ملتی ہے تو مفت کی چیز کی ہمیشہ قدر نہیں ہوا کرتی ہے، اسی چیز کی قدر ہوتی ہے جو بڑی محنت سے حاصل ہوتی ہے، جو بڑی مشقت سے حاصل ہوتی ہے۔ بہرحال یہ اللہ نے ہم پر احسان تو فرمایا کہ ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اب ایمان کے مل جانے کے بعد ایک مسلمان مرد کی کیا ذمہ داری ہے، ایک مسلمان عورت کی کیا ذمہ داری ہے، مسلمان مرد کو اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے، مسلمان عورت کو اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے، اس ذمہ داری کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخر میں آنے والے نبی ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام کے تمام نبیوں نے دنیا میں بسنے والے لوگوں کو ایک ہی پیغام دیا، اللہ کو مانو۔ کیا مطلب ہے؟ کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، عزت دینے والی ذات ایک اللہ کی ہے، ذلیل کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، مردے کو زندہ کرنے والا بھی ایک اللہ، زندے کو مردہ کرنے والا بھی ایک اللہ، اولاد دینے والا بھی اللہ، صحت دینے والا بھی اللہ، بیماری دینے والا بھی اللہ، رات کو دن میں بدلنے والا بھی اللہ، دین کو رات میں بدلنے والا بھی اللہ، یعنی سب کچھ کرنے دھرنے والا ایک اللہ ہی ہے۔ اللہ کو مانو، پھر اللہ کی مانو، یعنی جن کاموں کو اللہ نے کرنے کا کہا ان کاموں کو کرنے والے بن جاؤ، اور جن کاموں سے اللہ نے روکا ان کاموں سے رک جاؤ۔ آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لائے، اور آپ نے بھی ایمان کے مل جانے کے بعد ایمان کی حقیقت سمجھائی کہ ایمان والے مرد کو کیسی زندگی گزارنی چاہیے، ایمان والی عورت کو کیسی زندگی گزارنی چاہیے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ہمارے سامنے واضح فرما دی، کون سا راستہ اختیار کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، کون سا راستہ اختیار کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ ہمارے نبی نے بھی اپنی امت کو سمجھایا، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو۔ لیکن ماں بہنیں، میں نے آپ کو بتلایا نا، ایمان ہمیں مفت میں ملا ہے، جس کے نتیجے میں قدر نہیں ہوتی، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنی نعمتیں تمہیں ملی ہیں، چاہے اولاد کی شکل میں کوئی نعمت ملی ہو، اولاد بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، زندگی بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تندرستی بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جوانی بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنی نعمتیں تمہیں ملی ہیں، کل ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہونے والا ہے کہ ان نعمتوں کا تم نے کیا حق ادا کیا۔ اور قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے نعمتوں کو دینے کے بعد قاعدہ ذکر فرمایا
اللہ فرماتے لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ فرماتے میرے بندو اور میری بندیوں، اگر میری طرف سے کوئی نعمت مل جائے اور اس نعمت کی تم قدر کرتے رہو گے، اس نعمت کا تم شکر ادا کرتے رہو گے، جیسے زندگی کی قدردانی یہ ہے کہ زندگی کو مقصد کے تحت گزاری جائے، ایمان کی قدردانی یہ ہے کہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، اولاد کی نعمت کی قدردانی یہ ہے اولاد کی صحیح تربیت کی جائے، جوانی کی قدردانی یہ ہے جوانی میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے جائے، صحت اور تندرستی کی قدردانی یہ ہے صحت اور تندرستی کے زمانے میں اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کیے جائے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا جائے۔ تو اللہ فرماتے لئن شکرتم لازیدنکم، میرے بندوں اور میری بندیوں، میری طرف سے اگر کوئی نعمت ملی اور اس نعمت کی تم قدر کرتے رہیں، اس نعمت کا تم شکر ادا کرتے رہیں، لازیدنکم، اللہ فرماتے نعمتیں بڑھتی چلی جائے گی، لیکن آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، ارے میرے بندوں میری بندیوں، میری طرف سے کوئی نعمت تمہیں مل گئی، زندگی ملی ہے، جوانی ملی ہے، تندرستی ملی ہے، ایمان جیسی عظیم دولت ملی ہے، قرآن کریم جیسی نعمت ملی ہے، اگر تم نے ناقدری کی، اس کا حق ادا نہ کیا، شکر ادا نہ کیا، تو اللہ فرماتے ان عذابی لشدید، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نعمتوں کو چھین لیتا ہے اور اللہ فرماتے میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو مابین ایمان کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، سب سے اخیر میں آنے والے نبی ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان یہ بھی کیا، ایمان کے دینے کے بعد آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ مابین چونکہ میرا گلا ساتھ دیتا نہیں اس لیے کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی، لیکن مختصر میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، عورتوں کے لیے لمبے لمبے بیان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عورتوں کے لیے لمبی لمبی تقریروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارا دین بہت آسان ہے، تمہیں اللہ کے نبی نے مقام اور مرتبہ نصیب فرمایا ہے، تمہیں اللہ کے نبی نے شان نصیب فرمائی ہے، دنیا کی مختصر سے زندگی میں الجھنیں ختم ہو جائے گی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر تم اپنے مقام کو سمجھو ماں بہنیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اللہ فرماتے مرد ہو یا عورت، جس نے اپنی زندگی میں دنیا کی مختصر سی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے اور اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال سے اپنے آپ کو بچایا، بشرطے کہ وہ ایمان والا ہونا چاہیے، ایمان شرط ہے، تو اللہ فرماتے انعام یہ ملے گا فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ فرماتے ہم اس کی زندگی کی ٹینشنوں کو ختم فرما دیں گے، اس کی زندگی کی الجھنیں ختم فرما دیں گے۔ مابین میں نے آپ کو بتلایا نا، آپ کے لیے کوئی لمبے بیان کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور تو تم اپنے مقام کو سمجھو، اپنے مقام کو پہچانو، اللہ رب العالمین نے مرنے کے بعد دو ٹھکانے بنائے، ایک ٹھکانہ جنت ہے، ایک ٹھکانہ جہنم ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، یعنی داخل ہونے کے لیے جنت کے جیسے بہت سے لوگ مالدار لوگ اپنا مکان بناتے ہیں تو کوئی اپنے مکان کا 1 دروازہ، کوئی 2 دروازے، کوئی 3 دروازے، اسی طریقے سے جنت میں انٹر ہونے کے لیے، جنت میں داخل ہونے کے لیے اللہ پاک نے 8 دروازے بنائے ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری امت کی وہ عورت جس نے اپنی زندگی میں 5 کام کر لیے، جس نے اپنی زندگی میں 5 کام کیے، جنت کے ہر دروازے سے اس کو آواز آئے گی اللہ کی بندی مجھ میں سے داخل ہو جا، اللہ کی بندی مجھ میں سے داخل ہو جا۔ نمبر 1، جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا۔ آج ماں بہنیں ہم نے نماز کو جمعہ کے ساتھ خاص کر دیا، حالانکہ اللہ کی نعمتوں سے ہم روزانہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ کا رزق روزانہ کھاتے ہیں، اللہ کا پانی روزانہ پیتے ہیں، اللہ کی ہواؤں سے روزانہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ کی ہر نعمت سے فائدہ روزانہ اٹھاتے ہیں، اور اللہ کے سامنے جھکتے ہیں تو چھٹے 6 دن گزرنے کے بعد 7ویں دن اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ ماں بہنیں ہم مسلمان
مسلمان ہیں، ہم نے دنیا کی مختصر سی زندگی میں دیکھا یہ کورونا وائرس کا زمانہ، ابھی ہمیں امید تھی کہ کچھ حالات درست ہونے والے ہیں، اس کے باوجود اب یہ خبر سننے کو ملی کہ کورونا کی تیسری لہر آئے گی، اور ہم نے دنیا کی مختصر سی زندگی میں کئیوں کو دنیا سے جاتا ہوا دیکھا۔ ارے کوئی معمولی بخار میں دنیا سے چلا گیا، کوئی معمولی کھانسی میں دنیا سے چلا گیا، کوئی معمولی سردی میں دنیا سے چلا گیا، کبھی سوچا تک نہیں تھا، کبھی اندازہ تک نہیں تھا کہ فلاں آدمی دنیا سے چلا جائے گا، لیکن بہرحال جانا تو ہر کسی کو ہے، دنیا تو ہر کسی کو چھوڑنی ہی چھوڑنی ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، دنیا کی زندگی میں نیک اعمال کریں گے پھر بھی زندگی تو گزرنی ہی گزرنی ہے، موت تو آنی ہی آنی ہے، اور دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے گزاریں گے، دنیا کی زندگی اپنی منمانی گزاریں گے، پھر بھی مرنا تو ضرور ہے، موت تو آنی ہی آنی ہے۔ اور دنیا میں لوگوں نے بڑے سے بڑی حقیقتوں کا انکار کیا ہے، بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کیا، اللہ کو نہیں مانتے، بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے نبیوں کا انکار کیا، نبیوں کو نہیں مانتے، خبر کو نہیں مانتے، حشر کو نہیں مانتے، قیامت کے دن کو نہیں مانتے، جنت کو نہیں مانتے، جہنم کو نہیں مانتے، فرشتوں کو نہیں مانتے، لیکن دنیا چھوڑ کر جانا اور موت کا آنا ایک ایسی سچی دلیل ہے، ایک ایسی پکی دلیل ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا انسان کیوں نہ ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان کیوں نہ ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو، چاہے وہ دیہات کا رہنے والا ہو، چاہے وہ فرما برداری والی زندگی گزارنے والا ہو، چاہے وہ نافرمانی والی زندگی گزارنے والا ہو، لیکن وہ اس بات کو ضرور مانتا ہے کہ مجھے ایک نے ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ اگر اس بات کا یقین اللہ کے قرآن کو سن کر نہیں آتا، اگر اس بات کا یقین سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان کو سن کر نہیں آتا، تو ماں بہنیں کم سے کم ہم اپنے گھر کا حال دیکھ لیں کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے باپ کے جنازے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنی ماں کو اپنی آنکھوں سے دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ دنیا سے جانے والے ہر انسان دنیا میں بسنے والے لوگوں کو ایک پیغام دیتے ہوئے جاتے ہیں، اے دنیا میں بسنے والے لوگوں، میری زندگی کو دیکھو، ایک وہ زمانہ تھا میں تمہارے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا یا کھانا کھاتی تھی، ایک وہ زمانہ تھا میں تمہاری باتوں کی محفل میں شریک رہتا تھا یا شریک رہتی تھی، ایک وہ زمانہ تھا میں تمہارے گھر میں تمہارے ساتھ رہتا تھا یا تمہارے ساتھ رہتی تھی، لیکن آج وہ گھڑی آئی ہے، تم نے مجھے گھر سے نکالا، محلے سے نکالا، میرے بدن سے کپڑے نکالے، مجھے کفن پہنایا اور قبرستان کے حوالے کر دیا، جیسا میرا یہ آج حال ہوا ہے کل وہ تمہارا بھی ہونے والا ہے۔ اور ماں بہنیں جب کسی کے انتقال کی خبر ہمارے موبائل پر آوے تو اس وقت فوراً یہ سوچنا چاہیے آج اس کے انتقال کی خبر مجھے دی جا رہی ہے، لیکن وہ دن بھی دور نہیں ہے، میری موت کی خبر بھی کسی کو سنائی جائے گی، میرے انتقال کی خبر بھی کسی کو سنائی جائے گی۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، انسان سنبھل جا اب بھی تو، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے سنبھل جا، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے سنبھل جا، نمازوں کو چھوڑتے ہوئے سنبھل جا، اپنی زبان سے جھوٹ بولتے ہوئے سنبھل جا، آنکھوں سے کوئی چیز غلط دیکھتے ہوئے سنبھل جا، کانوں سے کوئی چیز غلط سنتے ہوئے سنبھل جا، زبان سے کوئی چیز غلط بولتے ہوئے سنبھل جا، ہاتھوں سے غلط کام کرتے ہوئے سنبھل جا، پیروں سے اللہ کی نافرمانی کی جگہوں پر جاتے ہوئے سنبھل جا، انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے۔ کتنے بھی اچھے بستر پر سوتے ہو ماں بہنیں، آخر ٹھکانہ تو مٹی ہی مٹی ہے، انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے، تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے، ہر ایک کا نمبر باری باری آنا ہے۔ تو میں اصل سمجھانا یہ چاہتا تھا، اتنی موت ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اتنے حالات کو بگڑتے ہوئے
ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اس کے باوجود مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ فجر کی نماز میں ہم کسی مسلمان کے محلے سے گزرتے ہیں تو یہ فیصلہ بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی مسلمان کے محلے سے گزرے ہیں یا کسی غیر کے محلے سے گزرے ہیں۔ اور جب غیروں کا تہوار آتا ہے، جیسے دیوالی آئی چلی گئی، اترائن آئی چلی گئی، اس وقت ہمارا گھر مسلمانوں کے محلے میں ہوتا ہے، اس وقت یہ فیصلہ بھی بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ ہمارے بچے وہ کام کرتے ہیں، ان کے کاموں کو دیکھ کر یہ فیصلہ بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی مسلمان کے محلے میں رہ رہے ہیں یا کسی غیر کے محلے میں رہ رہے ہیں۔ تو میں بات کیا کہہ رہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کی بندیوں، تم نے اپنی زندگی میں 5 کام کر لیے۔ نمبر 1 وہ عورت جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا، اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کا وہ بندہ اور اللہ کی وہ بندی جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا ہوگا، اللہ پاک اسے موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائے گا، رزق کی تنگی کو اللہ پاک دور کر دے گا۔ آج ماں بہنیں گھر میں لڑائی جھگڑے بڑے زبردست ہیں۔ بہت سی عورتیں کہتی، مولانا نئی نئی شادی ہوئی تھی تو میرا شوہر تو میرے لیے چاند تارے توڑنے کی باتیں کرتا تھا، ارے تیرے لیے چاند توڑ کر لاؤں گا، تیرے لیے ستارے توڑ کر لاؤں گا، ابھی 6 مہینے بھی نہیں گزرے ہیں کہ میرے شوہر کے دل میں میری کوئی محبت نہیں، میری ساس کے دل میں میری کوئی محبت نہیں۔ ساس کہتی میری بہو نے مجھے پریشان کر دیا۔ ماں بہن، حقیقت یہ ہے کسی کو کسی نے پریشان نہیں کیا، ہر ایک کو اس کے اعمال نے پریشان کیا ہے۔ گھروں میں نماز نہیں ہوتی، گھروں میں اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی۔ حدیث شریف میں لکھا ہے، بہت سی عورتیں کہتی ہیں مولانا میرے گھر میں کسی نے جادو کر دیا ہے، کوئی جنات پریشان کرتا ہے۔ اللہ کی بندیوں، کوئی جادو کوئی جنات نہیں ہوتا، یہ تو نماز نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے۔ اور یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کہتا، مجھے کیا حق لگتا ہے اتنی بڑی بات اپنی مرضی سے کہنے کی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دنیا کی محبت میں، دنیا کی مختصر سی زندگی میں مجھے بھول جاتے ہیں، یعنی اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں، شادیاں اپنی مرضی کے موافق کرتے ہیں، میرے احکام کے موافق نہیں کرتے، اولاد کی تربیت اپنی مرضی کے موافق کرتے ہیں، میرے احکام کے موافق نہیں کرتے، نمازوں کو چھوڑ کر زندگی گزارتے ہیں، اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ فرماتے عذاب یہ ہوتا ہے دنیا کی زندگی میں، فَإِنَّ لَهُ معیشتاً ضنکا، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی زندگیوں میں الجھنیں ڈال دیتے ہیں، زندگیوں کا سکون چھین لیا جاتا ہے۔ کسی جنات کو آپ کے گھر میں آنے کی کوئی فرصت نہیں ہے، کسی جادو والے کو آپ کے گھر میں جادو کرنے کی کوئی فرصت نہیں ہے۔ ارے کسی نے کوئی بزنس پر جادو نہیں کیا ہوتا، کسی نے کسی کی محبت میں کوئی جادو نہیں کیا ہوتا۔ حقیقت یہ ہے گھر میں نمازیں نہیں ہوتی، آپس میں نفرتیں آ جاتی ہیں، اس گھر میں شیطان ڈیرا ڈال دیتے ہیں۔ جس گھر میں نماز کا اہتمام نہ ہو، جس گھر میں اللہ کے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام نہ ہو، تو ماں بہنیں اگر زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام ہوگا، اللہ موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائے گا، اللہ پاک رزق کی تنگی کو دور فرمائے گا۔ مرنا تو ہر کسی کو، میں نے آپ کو بتلایا مرنے کے بعد کے 2 ٹھکانے جنت اور جہنم حدیث شریف میں موجود ہے۔ نماز کا اہتمام کرنے والا کوئی اللہ کا بندہ، نماز کا اہتمام کرنے والی کوئی اللہ کی بندی جب دنیا سے جائے، اللہ پاک بغیر حساب و کتاب کے جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ بہت سارے انعامات نماز پڑھنے پر اللہ پاک نصیب فرماتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام زندگی میں 5 وقت کی نماز آج سے طے کر کے جاؤ، کبھی بھی نماز کو نہیں چھوڑنا۔ بلکہ حدیث شریف میں تو یہاں تک موجود ہے 7 سال کی عمر ہو جائے تو اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، نماز پڑھنے کو کہو، اور 10 سال کی عمر ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر کچھ ہلکی سی تنبیہ کرو، ہلکی سی پٹائی کرو، حالانکہ نماز اس پر فرض 10 سال کی عمر میں نہیں ہوتی ہے۔ اس کے باوجود حدیث شریف میں اولاد کی تربیت سکھلائی ہے، 10 سال کی عمر ہو جانے کے بعد نماز نہ پڑھنے پر اس کی ہلکی سی تنبیہ کرو، یعنی ہلکی سی پٹائی کرو۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی، ارے بچوں پر تو 10 سال کی عمر میں نماز فرض نہیں ہوتی، پھر بھی نماز نہ پڑھے تو ماں باپ کو مارنے کا حکم دیا ہے، تو اللہ کے نبی وہ مومن مرد اور وہ مومن عورت جو بالغ ہونے کے بعد نماز کو چھوڑتے ہیں
ان کو کون مارے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا انہیں فرشتے ماریں گے۔ اندازہ لگاؤ، دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، اور سب سے پہلا سوال بھی تو نماز کے بارے میں ہونے آئے کہ نماز زندگی میں کتنی پڑھی ہیں، کیسی پڑھی ہے؟ تو پہلا کام 5 وقت کی نماز کا اہتمام۔ دوسرا، جس نے رمضان کے روزے رکھے، بغیر کسی شرعی عذر کے رمضان کا روزہ نہ چھوڑا، البتہ جن دنوں میں نمازیں معاف ہوتی ہیں ان دنوں میں روزہ بھی معاف ہوتا ہے، لیکن نماز کی قضا کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، روزے کی قضا رمضان کے بعد کرنی ہوگی۔ تو نمبر 2، جس نے رمضان کے روزے رکھے۔ نمبر 3، جس نے اپنے آپ کو پردے میں رکھا، یعنی اپنی عزت کی حفاظت کی۔ ماں بہنیں، تم یہ نہ سمجھو اسلام نے تم پر ظلم نہیں کیا، بلکہ اسلام نے تمہیں مقام اور مرتبہ دیا ہے، اسلام نے تمہیں شان نصیب فرمائی ہے۔ جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کو چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ گولڈ جس کو کہتے ہیں، سونا چاندی، تم اپنے گھر میں ادھر ادھر نہیں رکھتے۔ کیوں نہیں رکھتے؟ اس لیے کہ وہ تمہاری نظروں میں قیمتی ہے، اس لیے تم اس کو لوکر میں رکھتے ہو، چھپا کر رکھتے ہو۔ تو اسلام نے عورت کو ایک مقام اور ایک مرتبہ دیا ہے، اس لیے عورت کو چھپایا ہے، عورت کو حکم دیا کہ تو پردے میں رہے، تجھے کوئی دیکھنے والا کوئی دیکھے نہیں، غیر کوئی تجھے نہ دیکھے۔ اگر تجھے کوئی دیکھے، اور تجھے بھی کسی غیر کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں۔ تو تیسرا کام، جس نے اپنے آپ کو پردے میں رکھا۔ چوتھا کام، اللہ نے مال دیا تھا تو زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کیا۔ اور نمبر 5، جس نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی، شوہر کی بات مانی، شوہر کے حقوق ادا کیے۔ اب شوہر کو آپ کے ساتھ کیسی زندگی گزارنی ہے، شوہر کو بیوی کے کیا حقوق سمجھائے، وہ باتیں مردوں میں ہو سکتی ہیں، لیکن ابھی چونکہ بیان عورتوں کے لیے ہیں، اس لیے میں مختصر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ حدیث شریف میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرمائے، صحابہ کرام کا لمبا چوڑا مجمع موجود ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی نقل فرماتے ہیں، حدیث شریف میں موجود ہے، اللہ کے نبی تشریف فرماتے، ایک اونٹ اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا۔ دیکھو، جانوروں نے بھی ہمارے نبی کو سچا نبی مانا تھا، جانور بھی ہمارے نبی کو سچا نبی تسلیم کرتے تھے، اور ہمارے نبی پوری انسانیت کے لیے بلکہ تمام مخلوق کے لیے نبی تھے۔ اللہ نے آپ کو انسانوں کا بھی نبی بنایا، اللہ نے آپ کو جناتوں کا بھی نبی بنایا، اللہ نے آپ کو فرشتوں کا، چرندوں کا، درندوں کا، پرندوں کا، تمام کی تمام مخلوق کا اللہ نے آپ کو نبی بنایا۔ ایک اونٹ آیا، ہمارے نبی کے سامنے سجدہ کرنے لگا۔ صحابہ کرام نے فرمایا، اللہ کے نبی، یہ اونٹ آپ کو سجدہ کرتا ہے، ہمارے دل میں آپ کی محبت ماں باپ سے بھی زیادہ ہے، بلکہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہے، اگر آپ کہیں تو ہم آپ کو سجدہ کرنے لگے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، نہ میرے صحابہ کرام، اپنے بھائیوں کا اکرام و احترام کرو، اپنے بھائیوں کو دکھ مت پہنچاؤ، تکلیف مت پہنچاؤ، ان کی عظمت تمہارے دل میں ہونی چاہیے۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا، سجدہ کرنا اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں، لیکن اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دے دیتا، جائز تو نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں، اگر میں کسی کو اجازت دیتا کہ تو سجدہ کر، تو عورت کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے، پھر میں اپنی مرضی سے نہیں کہتا۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا، شوہر کے عورت پر یہ حقوق ہے کہ اگر اس کا شوہر یوں کہہ دے کہ پیلے پہاڑ کو، دیکھو پہاڑ کا اٹھانا کتنا مشکل معاملہ ہے، پہاڑ کو آدمی دیکھتا ہے تو دیکھ کر ہی چونک جاتا ہے کہ کتنا وزنی اللہ نے پہاڑ بنایا، پیلے پہاڑ کو اٹھا کر کالے پہاڑ کی جگہ پر رکھ دے، اور کالے پہاڑ کو اٹھا کر پیلے پہاڑ کی جگہ پر رکھ دے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، شوہر کے کہنے پر عورت کے لیے یہ کام بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ ہمارے نبی نے شوہر کے حقوق کتنے سمجھائے ہیں۔ تو 5واں کام، وہ عورت جس نے اپنے شوہر کی اطاعت کی، شوہر کی فرما برداری کی، البتہ نیک کاموں میں۔ میں آپ کے سامنے یہ وضاحت کر دوں، آپ کا شوہر یہ کہہ دے نماز نہ پڑھ تو یہ اطاعت نہیں کرنی، آپ کا شوہر یہ کہہ دے دین کا کام مت کر تو اس میں اطاعت نہیں کرنی۔
وہ کام جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں ان کاموں کو کرنے کا کہے، اور وہ کام جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں ان کاموں سے روکے، تو اس میں اطاعت نہیں کرنی بشرطے کہ فرض کام ہو۔ جیسے شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ نہیں رکھ سکتے، تو بہت ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے واضح کر دی ہیں۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت، میں نے کہا نا آپ کو اللہ نے کتنا اونچا مقام اور مرتبہ دیا، بہت سی عورتیں کہتی مولانا کیا کرے، بچوں کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی جاتی، چھوٹے چھوٹے بچے جس کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ علماء نے لکھا ہے بچے والی عورت کی 2 رکعت نماز بغیر بچے والی عورت کی 82 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک عورت بغیر بچے والی ہیں اور وہ 82 سال عبادت کرتی ہیں، اور ایک عورت بچے والی ہے جو 2 رکعت نماز پڑھتی ہے، تو بچے والی عورت کی 2 رکعت نماز بغیر بچے والی عورت کی 82 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ حاملہ عورت کی 2 رکعت نماز، پریگنیٹ عورت کی 2 رکعت نماز بغیر پریگنیٹ والی یعنی بغیر حمل والی عورت کی 80 رکعت نماز سے افضل ہے۔ اور تم یہ سوچتی ہو کہ تمہیں کوئی مقام نہیں ملا، تمہیں کوئی مرتبہ نہیں ملا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب وہ عورت حمل میں ہوتی ہیں، وہ رات کو سوتی ہیں، اللہ پاک فرشتوں سے کہتے ہیں ارے یہ میری بندی سو چکی ہے، لیکن اس کا سونا سونے میں شمار نہ ہو بلکہ اس کی رات عبادت میں شمار ہوگی۔ دین میں اچھی اچھی نعمتیں کھا رہی ہے، اس کا دین کھانے میں شمار نہ ہو بلکہ اس کا دین تو روزے میں شمار ہوگا۔ یعنی اس عورت کو 9 مہینے کے دن روزے میں اس عورت کے شمار ہوتے ہیں، اور وہ 9 مہینے کی راتیں اس کی عبادت میں شمار ہوتی ہیں۔ تمہیں اللہ نے کتنا اونچا مقام اور مرتبہ دیا، یہ تو میں نے مختصر تمہیں اپنا مقام اور مرتبہ سمجھایا ہے، بلکہ اس کی تفصیل ذکر نہیں کی کہ بچے کو جننے کا کیا ثواب ہے، دودھ کے پہلے قطرے پر ماں کو کیا انعام۔ یہ ساری تفصیل ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، لیکن ماں بہنیں مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، اصل دنیا کی زندگی نہیں، اصل آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں اسی کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، ایمان جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا۔ ایمان کے مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، لیکن ایمان کا موت تک محفوظ رہنا یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اور اس وقت ہم جمع ہوئے، جمع ہونے کا ایک ہی مقصد، جو ایمان اللہ نے ہمیں ماں کی گود سے نصیب فرمایا وہ ایمان قبر میں جانے تک محفوظ کیسے رہیں۔ تو آج کی اس مجلس میں 2 کام کی نیت کر کے جاؤ ماں بہنیں۔ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ پاک ہم سے خوش ہو جائے گا، حالات بھی درست ہو جائیں گے۔ بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں، بہت سی اللہ کی بندیاں ایسی ہے، اللہ کی وہ بندیاں وہ چاہتی ہے کہ ہم جیسا چاہتے ہیں ہمارا اللہ ویسا ہی فیصلہ کر دے۔ اللہ پاک اپنی بندیوں سے کہتے ہیں، اللہ فرماتے میری بندی تو کچھ چاہتی ہیں میں کچھ چاہتا ہوں۔ ماں بہنیں تم جو چاہتی وہ نہیں ہوتا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ جو چاہتے وہی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے میری بندی تو کچھ چاہتی ہے میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتے، ہم جو چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے میری بندی تو کچھ چاہتی ہے میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں، تو وہ کر کے دیکھ جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتی ہے۔ ہم اپنی چاہت کے مطابق فیصلے چاہتے ہیں تو اللہ کو بھی راضی کرنے کا اہتمام کرے اور اپنی زندگی کو اللہ کی چاہت کے مطابق گزارے۔ اللہ سے دل سے دعا ہے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ لیکن ماں بہنیں مجھے مختصر سمجھانا یہ ہے، آج کی اس مجلس میں 2 کام کی نیت کر کے جاؤ۔ نمبر 1، اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا خاص طور پر اہتمام کریں گے، جس کی برکت سے ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ آج موبائل اور انٹرنیٹ کی دنیا نے اولاد کو ماں باپ سے بہت دور کر دیا، بے ادب بنا دیا، ماں باپ کا نافرمان بنا دیا۔ اس لیے ماں بہنیں میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا، ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، یہ اولاد کو موبائل کی وجہ سے برباد کیا گیا ہے، اور یہ موبائل اور یہ انٹرنیٹ نے جتنا انسانوں کا نقصان کیا اتنا کسی اور چیز نے نہیں کیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ موبائل اور انٹرنیٹ کا استعمال کرنا چھوڑ دو، روزانہ 10-15 منٹ تمام کے تمام گھر والے اپنے موبائل کو بند رکھیں اور بند کر کے روزانہ تعلیم کرنے کا اہتمام کریں۔ چاہے گھر میں 2 میاں بیوی ہی کیوں نہ ہو، شوہر پڑھے گا بیوی سنے گی، بیوی پڑھی ہوئی ہے بیوی پڑھے گی شوہر سنے گا۔ گھر میں روزانہ اپنے بچوں کو قریب میں بٹھا
بٹھاؤ، نماز کی اہمیت سمجھاؤ، اللہ کے نبی کی مبارک زندگی ان کے سامنے پڑھو، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ان کے کانوں میں آئیں گے تو وہ تمہارے حقوق کو ادا کریں گے۔ مابین جانا تو ہر کسی کو ہے، ہم مر کر دنیا سے چلے جائیں گے، ہم نے اپنی اولاد کو دیندار بنایا ہوگا، اپنی اولاد کو راہ راستہ پر یعنی سیدھے راستے پر ہم نے رکھنے کی پوری کوشش کی ہوگی۔ ہم مر کر دنیا سے چلے گئے، اب وہ اولاد جتنے نیک اعمال کرے گا سارے کے سارے نیک اعمال کا اجر ہمارے نامہ اعمال میں بھی ہمیں ملتا رہے گا۔ لیکن اللہ حفاظت فرمائے، آج تو ماحول یہ ہے، باپ اپنے موبائل میں مصروف، ماں اپنے موبائل میں مصروف، بیٹا اپنے موبائل میں مصروف، بیٹی اپنے موبائل میں مصروف، دادا اپنے موبائل میں مصروف، دادی اپنے موبائل میں مصروف، اور موبائل کی مصروفیت کی وجہ سے اولاد کی صحیح تربیت نہ کی، اولاد کو دین نہ سکھایا۔ اب وہ اولاد جتنے اللہ کی نافرمانی والے کام کریں گے ان کاموں کا وبال بھی اللہ حفاظت فرمائے ہمیں بھگتنا پڑے گا، اور کل وہ اولاد قیامت میں ماں باپ کا گریبان پکڑ کر کہے گی، کل وہ اولاد کہے گی اللہ ہم تو کچھ جانتے نہیں تھے، یہ ہمارے ماں باپ ہیں جنہوں نے ہمیں دین نہ سکھایا، ہمیں عذاب دینے سے پہلے انہیں پکڑ لے۔ اس لیے ماں باپ نے اپنے بچوں کو مدرسے میں وقت پر پہنچانے کا خاص طور پر اہتمام کرو، بچے دین اسی طریقے سے سیکھیں گے، بچوں کی صحیح تربیت ہوگی۔ اور اب تو بڑی عمر ہو گئی ہے تو اپنے شوہر کے ساتھ اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ وقت لگاؤ جس کی وجہ سے اللہ پاک تربیت فرمائے گا، اور زندگیوں میں اللہ پاک وہ اعمال کی توفیق نصیب فرمائے گا قربانی کی برکت سے جن اعمال کے بارے میں کبھی ہم نے سوچا نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلا کام 5 وقت کی نماز کا اہتمام، دوسرا کام اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، حقوق کی ادائیگی کے ساتھ زندگی گزارو، آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزارو۔ بیٹی ہے ماں کا حق ادا کرے، ماں ہے بیٹی کا حق ادا کرے، ساس ہے بہو کا حق ادا کرے، بہو ہے ساس کا حق ادا کرے، آپس میں حقوق کی ادائیگی کے ساتھ زندگی گزارو۔ اور ماں بہن ایک بات یاد رکھو، کسی کے دل کو ناراض کرنا، کسی کے دل کو تکلیف پہنچانا کتنا زبردست گناہ ہے۔ بہت زبردست بات فرمائی، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو۔ آج تم بیٹی ہو تو کل ماں بننے والی ہو۔ میں اکثر جوانوں سے کہتا ہوں آج تم بیٹے ہو تو کل باپ بننے والے ہو۔ جیسا اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کرو گے تمہاری اولاد تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گی۔ بہوؤں سے کہتا ہوں جیسا تم اپنی ساس کے ساتھ سلوک کرو گے تمہاری بہو بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گی۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو۔ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھو۔ بھلے عمل کا بھلا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ۔ اور اللہ قرآن کریم میں فرماتے من عمل صالحا فلنفسی ومن اساء فعلیہا۔ اللہ فرماتے جس نے کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا، حقیقت یہ ہے اس نے کسی کے ساتھ نہیں کیا، اس نے اپنی ذات کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا ہے۔ ومن اساء فعلیہا، اور جس نے کسی کے ساتھ برائی کا معاملہ کیا، حقیقت یہ ہے اس نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، اس نے اپنی ذات کے ساتھ برا کیا ہے۔ تو فرمایا جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو۔ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھو۔ بھلے عمل کا بھلا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ۔ جن لوگوں نے برا کیا ہے چل کر ان کا گھر دیکھو۔ لوگوں کو ستانے والے، لوگوں کے ساتھ برائی کا معاملہ کرنے والے اللہ پاک ان کی زندگیوں کا سکون و اطمینان چھین لیتے ہیں۔ اور ماں بہن ہر گناہ کی سزا چاہے تو اللہ پاک دنیا میں دے دے، چاہے تو مرنے کے بعد مؤخر کر دے، لیکن 2 گناہ ایسے ہیں جس کی سزا مرنے سے پہلے اللہ پاک دنیا میں دے دیتے ہیں۔ نمبر 1 ماں باپ کو ستانے کا گناہ، ماں باپ کو رلانے کا گناہ، اور نمبر 2 جس نے کسی پر ظلم کا معاملہ کیا، جس نے کسی پر زیادتی کا معاملہ کیا، یہ 2 گناہ کی سزا مرنے سے پہلے دنیا ہی میں ملتی ہے۔ میرا گلا ساتھ نہیں دیتا تھا، اس کے باوجود اللہ کی محبت میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھی ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔